ذرا تصور کیجئے وہ رات جب مکہ کی فضاؤں میں سکوت طاری تھا، ستارے چمک رہے تھے اور کائنات کسی بڑی خبر کے انتظار میں تھی۔ زمین پر خاموشی تھی مگر آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے۔ وہ لمحہ قریب آ گیا ہے، وہ نبی آنے والے ہیں جن کا انتظار حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے کیا تھا۔ ہوا بھی اپنی رفتار روک کر جیسے کسی مقدس خوشبو آنے کی منتظر تھی۔ پہاڑ بھی خاموش، سمندر بھی پرسکون اور کعبہ بھی اپنے رب کے حکم کا منتظر۔ پھر اچانک وہ گھڑی آئی، 12 ربیع الاول کی بابرکت صبح۔ حضرت آمنہ کے گھر ایک نور پھیلا اور اس نور سے سارا مکہ روشن ہو گیا۔ وہ لمحہ، وہ گھڑی پوری کائنات کے لیے سب سے قیمتی گھڑی تھی، کیونکہ اس دنیا میں وہ ہستی تشریف لائے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ ہستی جن کا نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنے حمل کے دوران کئی روحانی نشانیاں دیکھیں۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نور کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بیٹے کی رسالت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ پیارے سامعین، 12 ربیع الاول کی صبح صادق مکہ مکرمہ کے محلہ بنو ہاشم میں حضرت آمنہ کے گھر وہ مبارک لمحہ آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت پورا مکہ ایک عجیب کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت کعبہ کے اندر بت گر گئے، فارس کے آتش کدے جو ہزاروں سال سے جل رہے تھے بجھ گئے اور دنیا بھر میں ایک روحانی کیفیت چھا گئی۔ حضرت عبد المطلب کو جب اطلاع ملی تو آپ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا اور کعبہ میں لے کر شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی وقت آپ نے بچے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام عرب میں عام نہ تھا، گویا اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ بچہ پوری دنیا میں اپنی شان میں سب سے زیادہ تعریف پانے والا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، عرب میں یہ رواج تھا کہ نو مولود بچوں کو دیہات کی عورتیں دودھ پلاتی تھیں تاکہ وہ صاف ہوا اور ماحول میں پرورش پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آئی تو ان کے پاس سواری کمزور تھی اور حالات تنگی کے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ننھے محمد کو اپنی گود میں لیا، ان کی زندگی بدل گئی، ان کی سواری طاقتور ہو گئی، ان کا گھرانہ برکتوں سے بھر گیا، دودھ کی کمی ختم ہو گئی اور رزق میں فراوانی آ گئی۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت اور برکت لے کر آئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا کے حالات بدلنے لگے۔ جہالت، ظلم اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی انسانیت اب روشنی کی طرف بڑھنے والی تھی۔ ایک ایسا نبی آیا جسے اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں اور آپ کی لائی ہوئی روشنی سے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کر دیں۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔